شاکر صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. اسٹارٹنگ آف وتھ پاکستان میں جو سچویشن ہے, مہنگائی اور جو مڈل ایسٹ کرائسس بھی ہے, ابھی تک وہ جنگ بھی سلجھ کے نہیں دے رہی. بڑا ہم بیچ میں مذاکرات اور سارا کچھ ہم نے گلوبل پیس میکرز ہم بنے, لیکن ملک کے اندر سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ ہم گلوبل پیس میکرز ایک طرف اور 22-24 گھنٹے کی قید تنہائی سے گزر رہے ہیں. دونوں کی آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ کسی بھی لمحے پاکستان یا پاکستان کی بہتری یا پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نہیں رہا, اور نہ ہی یہ جو کچھ کیا گیا تھا رجیم چینج آپریشن, اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ پاکستان تھا یا پاکستان کی بہتری تھی, کیونکہ چیزیں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہی تھیں. یہ پاور سیکرز تھے, اور یہ پاور سیکرز تھے اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 4 سال پورے ہو گئے, 5واں سال سٹارٹ ہو گیا, اور اس وقت تمام کے تمام ایک پیج پر ہیں. نہ ہی عدلیہ سے کسی قسم کا خطرہ ہے, نہ ہی میڈیا سے خطرہ ہے, نہ ہی GHQ سے خطرہ ہے, اور ان کو سب مکمل سپورٹ حاصل ہے. اور شہباز شریف صاحب, جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ آئیں گے تو پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے, یہ ان کے اندر ایک روبوٹ ہے اور یہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, 36 گھنٹے کام کرتے ہیں. ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر جو ہے وہ بالکل سڑکوں اور گلیوں میں وہ رلے گا. تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا ماحول بنایا گیا. لیکن 4 سال ہو گئے ہیں پورے کے پورے, کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نااہلی, نکما پن ثابت کیا اور بتایا کہ نہ یہ پہلے کبھی انہوں نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور نہ ہی یہ اب کر رہے ہیں. ہاں, 4 سالوں میں ایک کام ضرور ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے مقدمات تھے اور چلتے مقدمات عدالتوں میں موجود, کوئی گواہی کی سٹیج پہ تھا, کوئی انڈر ٹرائل تھا, کوئی سٹارٹ ہونا, ٹرائل شروع ہو رہا تھا, وہ سب کے سب ایک ایک کر کے مقدمات جو ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں. اور اس وقت نیب کی طرف سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ نیب بھی ان کے کنٹرول میں ہے, ہر طرح کی سپورٹ ہے. کل ہی آپ نے 28 تاریخ کی بات ہے کہ بشرا بھی شہباز شریف صاحب کی بیٹی اور ان کے داماد کے منی لانڈرنگ کیس میں ان کی بھی عبور ضمانتیں ہو گئیں. تو ایک ایک کر کے یہ اپنے سارے کے سارے مقدمات ختم کروا رہے ہیں. تمام کے تمام رولنگ کلاس جو ہے, تمام کے تمام خاندان. باقی پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کے عوام, معیشت, معاشرت, میڈیا, صحافت, عدالت, یہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے. سر بشرا بی بی کو بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تازہ خبر آج آئی ہے کہ ان کو 22 گھنٹے اور خان صاحب کو 24 گھنٹے وہ کہہ رہے سلام تک کا جواب نہیں دیا جاتا, قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. پچھلے انٹرویو میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی لاہے عمل نہیں آتا, پارٹی نظر نہیں آتی, اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ صرف پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, حالات بہت مشکل ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کے پی حکومت کے پاس مینڈیٹ ہی سب سے پہلے ٹاپ موسٹ پرائرٹی عوام کے لیے ہے کے پی کی, وہ ہے عمران خان کی رہائی. تو اتنی تشویشناک صورتحال کے بعد بھی کوئی لاہے عمل, کوئی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا حل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سی ایم سہیل افریدی صاحب جو ہیں, اگر وہ خیبر پختونخوا سے باہر قدم رکھیں گے, اڈیالہ جیل آئیں گے, تو فوراً خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے اور امن و امان کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور پھر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اپنا کام ہی نہیں کر رہے, یہ تو صرف اور صرف اڈیالہ جیل کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنے صوبے پر توجہ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دیگر معاملات کو بھی طے کرتے ہیں, تو پھر یہ دوسری تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے بالکل پبلک پریشر بلٹ ہونا چاہیے, اور ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اور تب جا کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جیل میں جو ہے وہ سہولیات میسر ہوں گی. جب تک آپ ڈکٹیٹرز کو, حکمرانوں کو جب تک آپ چیلنج نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنی آواز کو دنیا بھر کے سامنے نہیں لے کر آئیں, اجاگر نہیں کریں گے, تب تک ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. اس کی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ایک طرف جب نواز شریف صاحب کو فرسٹ ٹائم جب ان کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا ہوئی, اور اس وقت اے آر ڈی معرض وجود میں آئی, ایک طرف اے آر ڈی کے فورم پہ
تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول مسلم لیگ نواز جدوجہد کر رہی تھیں، احتجاج کر رہی تھیں، اور دوسری جانب کلثوم نواز جو ہیں وہ احتجاجی تحریک انڈیپینڈنٹلی بھی چلا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ان کے روابط بھی تھے. تو انہوں نے وہ فورم بیک ڈور چینل پہ کام کیا اور نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے انہوں نے نکالا. اڈیالہ جیل سے سیدھا سزا یافتہ تھے جو 10 سرور پیس لے گئے. تو اب بھی جو ہے ان کو مل کر کام کرنا چاہیے. اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کو یہ رہا تو کرنا چاہتے ہیں، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس وقت بھی یہ ان کو آفر کی جا رہی ہے، آفر ان کی ٹیبل پر ہے کہ آپ خاموشی سے باہر چلے جائیں اور آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آرام سے کچھ عرصہ گزاریں اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور کچھ دیر کے بعد لیکن عمران خان ابھی تک اس کے لیے ایگری نہیں ہے اور وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتے. لیکن جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے وہ ضرور ایسی ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک جانا پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آج سلمان صفدر صاحب نے ایک عدالت کے فورم پہ بتایا، کمرہ عدالت میں، کہ عمران خان نے کی ڈاکٹرز نے عمران خان کو یہ بتا دیا ہے کہ اب ان کی آنکھ لا علاج ہے اور ان کا جو بھی یہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور یہ ایک کاسمیٹکس میئرز ہیں، یا دل کو سمجھانے کے لیے یا اپنا ریکارڈ درست کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ٹریٹمنٹ دیا تھا لیکن یہ آنکھ صحیح نہیں ہوگی. جبکہ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے عمران خان کو کہ یہ اب آنکھ لا علاج ہے. اب ایک آنکھ کا ضائع ہونا اور دوسرے بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی ضائع ہونا، یہ کوئی اتفاقیہ تو نہیں ہے. باقاعدہ اس کے پیچھے آج سلمان صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کی آنکھ ہی ضائع ہوئی. اس پہ میڈیکل رپورٹس اور ساری ریکارڈ جو ہے، میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا جائے. جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلائیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلائیں، گورنمنٹ کو بلائیں، ان سے پوچھیں، ڈاکٹرز کو بلائیں اور یہ پوچھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی اب ضرورت ہے، کیونکہ ان کی آنکھ اگر بچ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک کوئی ایسا علاج ہو جس کی وجہ سے ان کی آنکھ بچ جائے یا ان کی بینائی واپس آ جائے. تو یہ ایک چانس بن سکتا ہے. دوسرا ابھی فی الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ بظاہر آج جو چیف جسٹس ڈوگر جو ہیں انہوں نے بھی بار بار جو وہ ہے ان کو سزاؤں کی معطلی کی طرف نہیں گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں اپیلوں کی طرف جائیں، یعنی مزید وہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. سر جانا چاہیے ضرور، علاج کے لیے باہر ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں تو جس طرح کا علاج مل رہا ہے ہم جانتے ہیں. بٹ نوئنگ عمران خان، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈاکٹرز کی، اپنے پرسنل ڈاکٹرز کی بات مانتے ہوئے بھی ایسی اسٹیج کے اوپر علاج کے لیے باہر جائیں گے جب ان کے باہر جانے کو کوئی اور رنگ دیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب اگر ان کے ڈاکٹرز جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں اگر ان کو وزٹ کا موقع دیا جائے اور وہ بھی اگر اس نتیجے پہ پہنچیں تو یقیناً عمران خان اس کو اویل کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ باقی یہ رہا کہ یہ کیا بنے گا. مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بات نہ بنے تو عمران خان صاحب کو زبردستی بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے اور ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہیلی کاپٹر لا کے کہ جناب ہم آپ کو شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو لے کے جایا جائے ایئرپورٹ پہ اور وہاں پہ کسی چھوٹے جہاز پہ بٹھا کے ان کو بیرون ملک بھیج دیا جائے. بیرون ملک کون سے، اگر کسی نے آپ کو بتایا تو کوئی ممالک کی لسٹ بھی ہوگی، کون سے ممالک؟ دیکھیں اس میں جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو تو سوٹ کرے گا کوئی شاہی ملک جہاں پہ بادشاہتے ہیں، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تسلی رکھے اور خاص طور پہ ہمارے فوجی حکمران ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. وہ تو یہ چاہیں گے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس ملک میں جا کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے، اگر ان کی مرضی کے بغیر ان کو بھیجا تو ظاہر بھیج تو سکتے ہیں، تو کیا وہاں پہ وہ کتنا عرصہ تک ان کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایسے ملک میں عمران خان کو بھیجا جا سکتا ہے. ان کو
ایک ہی ہے کہ اگر ان کا علاج کا معاملہ ہے تو علاج تو ویسٹ میں اچھا ہوگا، امریکہ میں اچھا ہو سکتا ہے، برطانیہ میں اچھا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کہیں اچھا علاج ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے ان عرب کنٹریز میں باقی ہاسپٹلس تو موجود ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی آئی اسپیشلٹیز موجود ہیں. سر آپ نے بھی ذکر کیا تھا، یہ جو بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی صوبے سے قدم باہر رکھتے ہیں، ڈرونز کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بڑا سیریس سوال ہے، لوگ بھی یہ سوال جنرلی پوچھتے ہیں کہ یہ جو گلوبل پیس میکرز بنے ہوئے تھے، آپ مذاکرات کروا رہے تھے، یہ جو یو ایس ایران فائٹ بہت پیک پہ تھی، تو ہمارے کیپی میں بڑی خاموشی تھی، بلوچستان میں بھی امن تھا. جیسے ہی وہ رول ختم ہوتا ہے وہاں پہ یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا کنیکشن ہے؟ یہ صرف اس دفعہ نہیں ہوا. جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی شروع ہوئی تب بھی ہمارا افغان بارڈر خاموش ہو گیا، ایران بارڈر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی ڈرون نہیں ہوا، کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوئی، اور کہیں کسی سیکورٹی فورسز پہ حملہ نہیں ہوا. یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا. اور اب پھر یہ جب سے ایران اسرائیل امریکہ جنگ شروع ہوئی تمام ہر طرف سے سکون ہی سکون نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہی اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا فوراً خبر ریلیز ہو گئی کہ جناب شرپسندوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور اتنے شرپسند مار دیے ہیں. فوراً ہی خبر ریلیز کر دی گئی. اور جب یہ ذرا مزید تھوڑا سا بڑھنے کی کوشش کی پھر ایک اور واقعہ رپورٹ ہو گیا. تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ سوچتی ہیں اور ویسے ہم بھی سوچتے ہیں، سارے سوچتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ انجینئرڈ قسم کی جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ جب دل کرتا ہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے یہ بند ہو جاتے ہیں. اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ موٹیویٹڈ، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا ہڈن ایجنڈے کے تحت کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ٹریسیبل ہوتی ہیں، پھر یہ کویسچن ہوتا ہے. اور جب ہم کویسچن کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں فخر الرحمان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں سہراب برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم پہ مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے کام کر رہے ہیں. تو یہ سوالات ہیں. اور اب بھی آپ دیکھ لینا کہ اب کیونکہ اس وقت ایک نیریٹو دیا گیا تھا میڈیا کو، اپنے لائک مائنڈڈ کو، کہ اس وقت ہم چونکہ پوری دنیا کے امن و آشتی کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور امریکہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، تہران بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، یو اے بھی آ رہا ہے، قطر بھی آ رہا ہے، چائنا بھی آ رہا ہے، ہم سب. اور اس دکان کو ذرا کھولا جائے. وہ 2.5 ہفتے کا وہ تھا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. جب آپ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہ ہوں اور ہر کسی کو آپ لالی پاپ دے رہے ہوں تو پھر نیت بھی آپ کی صاف نہ ہو اور پھر داخلی طور پہ بھی آپ انتشار کا بھی شکار ہوں اور بد امنی کا بھی شکار ہوں اور داخلی طور پہ آپ انتقام کی انتہا کو پہنچے ہوں اور دنیا کو کہیں کہ جناب ہم بڑے امن پسند، صلح جو اور بڑے ثالثی قسم کے لوگ ہیں. تو پھر اس طرح کا کام چلتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مغربی میڈیا اب کویسچن کر رہا ہے کہ یہ جو ثالثی کا سارا کھیل کھیلا گیا تھا، یہ کھیل پاکستان کو فائدے کے پہنچانے کے لیے تھا، پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے تھا، یا اس کا واحد مقصد جو ہے وہ فوجی حکمرانی کو تقویت دینا اور اس کو طول دینا تھا. تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. سر کیونکہ اب ٹاپک شفٹ ہو کے ادھر چلا گیا، اسی کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ اب تو ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ فون کال پہ ایران اور ہماری بات ہو جائے گی اگر مذاکرات ہونے ہوئے. بیچ میں سے پاکستان کا تو پتہ ہی صاف کر دیا. پاکستان کا پتہ پہلے بھی صاف تھا، پاکستان کا پتہ اب بھی صاف ہے. پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر تہران چلے ہیں، تہران میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیسی ثالثی تھی کہ پاکستان نے ایک دفعہ بھی پاکستان کے حکمرانوں نے ایک دفعہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو امریکی اور بحری ناکہ بندی ہے اس کی مذمت نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ اسرائیل کی مذمت نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا پریشر یہ ہم پہ آ کے ڈالتے رہے؟ اور یہ ثالث تھے یا پھر یہ بروکر تھے؟ فائنینشل ٹائمز ان کو بروکر لکھ رہا ہے کہ یہ بروکر تھے، اور بروکر کا کام یہی ہوتا ہے، وچولے پن کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو مسئلہ
اگین وہیں آ جاتا ہے کہ آپ جب سب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, آپ نے ایک لائن لینی ہوتی ہے, کیونکہ سالس وہ ہوتا ہے, تگڑا آدمی سالس ہوتا ہے, کمزور آدمی سالس نہیں ہوتا. کیا آپ امریکہ کے گارنٹر بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتے. امریکہ بہت ہی رتھلیس اس کی خارجہ پالیسی ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب جس نے سوویت یونین کو توڑا جس کی قیادت میں, اور امریکہ کو واحد سپر پاور بنایا, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آپریشن کلوز ہوا, سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے اور امریکہ سپر پاور ہوا, تو اس کے فوراً بعد وہ پوری کی پوری فوجی لاٹ جو ہے وہ ساری کی ساری وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ ان کو شاید ہمارے موجودہ فوجی حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. وہ ہر بات وہی کرتے ہیں, ہر بار ہر فوجی حکمران اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ جڑ جائے, اور واشنگٹن کے ساتھ, پینٹاگون کے ساتھ, بس وہی دو اسٹیشن ایسے ہیں کہ بس ان کی آشیرواد ہو گئی تو سمجھیں ہمارے وارے نارے. تو لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ تاریخ کو یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے وہ پھر بعد میں کرتے کیا ہیں. تو یہ وقتی فائدے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. جب آپ وقتی فائدے کے لیے, ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے, نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. سر یہ ساری سچویشن تو آپ نے ایکسپلین کر دی ہے, لیکن اس پوری سچویشن کے بعد پاکستان جو فال آؤٹ برداشت کر رہا ہے, اوبیسلی پوری دنیا کر رہی ہے, جو حالات ہے, مہنگائی والا فیکٹر ہے, آج تو بلکہ پی جی سی ایل سے انویسٹمنٹ نکالنے کے حوالے سے بھی یو ای نے انڈیا دے دیا ہے. وہ ایک ٹیلی کام سیکٹر کو بھی ایک بڑا دھچکا ہوگا. تو پیٹرول بم بھی آج رات میں پاکستانیوں پہ ایک اور گرنے والا ہے مہنگائی کا. اس ساری سچویشن میں کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ بھی کیش نہیں کر سکتا تھی پاکستان تحریک انصاف؟ بات وہی بات ہے کہ دیکھیں, امریکہ, بھارت اور پاکستان کی لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے جیل میں جا کے بات کی, اور پھر ہم سب سے بات کی, اور ظاہر ہے ہم نے کیا کرنا تھا, ہم کوئی خدا نہ خواستہ ان کی طرح ہمارے کوئی واشنگٹن اور پینٹاگون اور سی آئی اے کے ساتھ روابط نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان کا ہی ساتھ دینا تھا نا, اور ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں, کوئی ان پہ احسان تو نہیں کر رہے, نہ ان کے کہنے پہ کرتے ہیں. اس وقت ان سب نے شکریہ ادا کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے شکریہ ادا کیا سب کا کہ جناب بڑا زبردست کام کیا. تو حالانکہ ان کے شکریہ بنتا ہی نہیں تھا, ان کے شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے ایسے کہ جناب آپ شکریہ ادا کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو اب بھی ایران اسرائیل امریکہ جنگ, اور اس میں بجائے اس کے کہ آپ ایک پوزیشن لیتے اور آپ نیوٹرل رہتے, آپ نے اس دوران بھی اب ایک طرف آپ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ, دوسری طرف آپ ایران کو کہہ رہے ہیں, تیسری طرف آپ بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہیں اور غزہ میں فوج بھیج رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی ایک فریق کو تو آپ دے رہے ہیں نا فریب. تو جب آپ ہر کسی کو اس فریب نظر میں سب کو دیکھیں گے تو دنیا تو دیکھ رہی ہے, دنیا کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو پرابلم, اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ سارے مسائل جو آپ نے کہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, اگر وہ فائدہ اٹھاتے تو کہتے کہ جناب یہ تو ملک دشمن ہیں, یہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ اس وقت پاکستان کا قد کاٹ بہت اوپر جا رہا ہے اور ہم سب یہ کام کر رہے ہیں, امریکہ آ رہا ہے, نائب صدر آ رہے ہیں, وٹکوف آ رہا ہے, داماد صاحب آ رہے ہیں, تو اس لیے یہ اس کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں اور اس کو ڈی ریل کر رہے ہیں. اگر اس دوران کوئی ایسا کام کیا جاتا, آپ نے دیکھا نا کہ اس دوران کوئی چیز نہیں ملی, اور شیعہ علماء سے ملاقات آپ نے کی, شیعہ علماء نے باہر آ کے بیان کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ توہین کی گئی ہے, اور اس کو رپورٹ کر دیا صحافیوں نے. آپ نے صحافیوں کو اٹھا لیا اور صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. یہ ان کی حرکتیں ہیں, انہی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ 4 سال انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو چھوڑ کے صرف پاکستان اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے, اور یہ اس کرائسس میں بھی 2 کرائسس آئے ہیں, دونوں کرائسس میں انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, گورنمنٹ نے بھی. شہباز رانا صاحب کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اس کرائسس میں بھی آئی ایم ایف نے پوچھا کہ آپ کی اکانومی انڈر سٹریس تو نہیں ہے, تو یعنی کہ کوئی ریلیف چاہیے تو بتائیں. تو ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو بہت خوشحال ہیں اور ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور ان کی 33
शराइत जो और मान ली और उल्टा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, वो भी बढ़ा दी और लोड शेडिंग भी हो गई। यानी कि इन्होंने उस वक्त भी रिलीफ नहीं लिया था। 9/11 के बाद मैं आपको एक और बात, 9/11 के बाद भी ऐसा हुआ, उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, बड़े बड़े मुल्कों ने अपने जो कर्जे हैं वो माफ करवाए और उस जंग का हिस्सा बने, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। उस वक्त भी हमारे हुक्मरानों ने कोई रिलीफ नहीं लिया। हाँ, जाती तौर पर लिया कि मेरे इख्तदार को दवाम बख्श दें, मेरे इख्तदार को तूल दे दें, मुझे कोई ना पूछे। और ये भी हुक्मरान यही कर रहे हैं कि हमें ना पूछें हम अपोजिशन के साथ क्या कर रहे हैं, हम मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं, हम अदलिया के साथ क्या कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक पामाल कर रहे हैं, हमें मत पूछें, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे बेलॉस। तो जब आपका मतमे नजर ही ये हो तो उसके बाद आपने क्या हासिल करना है? सर कमेंट कीजिएगा, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के ऊपर कैसा देखते हैं, सजा उन्हें जो खत लिखने की मिली है उसको? ये भी उसी बात का तसलसल है कि आप जो भी आइन की बात करेगा, जमहूरियत की बात करेगा, उसको उठा लिया जाएगा या उसको जलील किया जाएगा या उसको सजा किसी भी जिस हद तक ये सजा दे सकते हैं वो दे देंगे। 6 जजेस थे, 6 जज में से एक ने माजरत कर ली, अरबाब ताहिर साहब, वो दूसरी तरफ चले गए। जस्टिस जहांगीरी साहब को इन्होंने फारिग कर दिया और 3 जज बचे थे, 3 जजेस के इन्होंने तबादले कर दिए, मोहसिन कैनी साहब का, जस्टिस रफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। एक जज साहब रह गए, उनका रेफरेंस भेजा हुआ है क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब है, इनको ये थोड़ी सी शर्म आई है। 2 जजेस जो हैं उनके तबादले, अब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, 2 जजेस के तबादले पीपल्स पार्टी के कहने पे रोक दिए गए। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये सियासी जमातें जो हैं वो फैसले फरमा रही हैं, हुकूमत फैसले कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है ये जज हमारे, नून लीग चाहती है ये जज हमारे, और ये जज चूंकि हमारे नहीं है, ना पिंडी के हैं, ना नून के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं, लिहाजा इनको आप दरबदर कर दें। ये हरकतें कर रहे हैं। ये भी उसी बात की अलामत है कि इन्होंने, अगर इनका टारगेट रजीम चेंज ऑपरेशन का होता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है, पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को ठीक करना है, तो आज 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया ये नौबत ना होती। इसलिए यो पूरे का पूरा एजेंडा ही ये था, पावर सीकर्स थे, पावर हंगर लोग थे, एक्सटेंशन का खेल था जो आज तक चल रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको यूएस वापस स्ट्राइक्स शुरू करेगा ईरान पे? योर कमेंट? मुझे लगता नहीं है कि अब ऐसा हो सकेगा, लेकिन मसला यह है कि अगर सदर ट्रंप इस मौके पे जंग बंदी का ऐलान करते हैं, और जंग बंदी का नहीं बल्कि जंग के खात्मे का ऐलान करते हैं, तो ईरान उसको जश्न के तौर पे मनाएगा और उसको अपनी विक्ट्री अनाउंस करेगा। और इस पे अमेरिकन थिंक टैंक्स भी, ट्रंप इंतजामिया भी इसी एंगल को बार बार सोच रही है, क्योंकि आगे है मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और अगर उससे पहले सदर ट्रंप ये कह के कि कोई भी ऐसा तासुर चला जाए कि ईरान विक्ट्री हो गई है और जंग का खात्मे का ऐलान कर दिया है, तो वो रिपब्लिकन का भट्ठा बैठ जाएगा नवंबर के इंतखाबात में। ये भी, इसके पीछे भी पॉलिटिकल डिसीजन है, वो लिया जाएगा। अभी मैं सुन रहा था, हेयरिंग हुई है, वजीर जंग से पूछा जा रहा था, अमेरिकी सेक्रेटरी जो, उनसे पूछा जा रहा था कि आप ये बताएं कि सदर ट्रंप कमांडर इन चीफ जो हैं वो जहनी मरीज तो नहीं है, जहनी तौर पे वो स्टेबल हैं, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो इसलिए वहां पे भी यही डिबेट चल रही है, हर तरफ जो भी जहां जहां पावर हंगर्स हैं वो बैठे हैं और यही बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके टाइम के लिए, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।